बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की यकम तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम वहाँ इंशाल्लाह जल्द आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट्री रखने जा रहे हैं, जिसमें बहुत अहम एक बहुत बड़ा वाक़या आपके सामने रखेंगे। अभी मैं उसकी डिटेल्स बताकर ख़राब नहीं करना चाहता, उसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। देखिए, ये तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तारिक मतीन पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हमें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जवाब मिला है। जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, आप पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, उसका जवाब मिला है। तो एक चीज़ होती है रीच, और उसके लिए कोई तिगड़म लड़ाया गया, यकीनन इख्तिलाफी आवाज़ों के सिलसिले में कोई तिगड़म लड़ाया गया, कुछ किया गया, तो अब उसका जवाब मिला है। तो कीप सब्सक्राइबिंग, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पे टैप कीजिए, और साथ में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ अच्छा नहीं लगता उस पर भी कमेंट कीजिए। ये आपकी हमें सबसे बड़ी फेवर है, ये फेवर ज़रूर चाहिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। आज जब हम यकम जुलाई को बात कर रहे हैं, तो रात में क्या हुआ है उसकी खबर बहुत बड़ी है। अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन में दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई की गई है। क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो जियो न्यूज़ का मामला था, जियो न्यूज़ 15 दिन के लिए बंद हुआ, वेब पर भी बंद हो गया। जियो न्यूज़ के खिलाफ बड़ा शदीद इश्तियाल देखा, बंदिश पर बाज़ जगहों से ये कहा जा रहा है कि जियो न्यूज़ की इस सूरत हाल से निकलने में मदद की जाए। ये सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने कहा है कि जियो न्यूज़ की मदद की जाए। उलमाए कराम खुद इस मामले में आगे आएँ, किरदार अदा करें, क्योंकि सज़ा हो गई है, जुर्माने की बात हो रही है। और उसके बाद अब जियो न्यूज़ ने माफ़ी मांग ली, एक्शन ले लिया। तो अब इस सिलसिले में जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाया जाए, सिचुएशन को बेहतर किया जाए, ये डिमांड की जा रही है। मेरा इस पर टेक क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जियो न्यूज़ ने क्या किया है एक्शन के मामले में। देखिए, एक्शन के हवाले से बात ये हो रही थी ना कि एक, आप ये तस्लीम करते हैं कि आपसे गलती हुई, तो जियो ने वो जो तफसील से लिखा हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि हम ये तस्लीम करते हैं कि हमसे गलती हुई। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम अपनी गलती का ऐसे इजाला करते हैं, तो वो किया जियो ने और उस पर माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो जियो ने ये भी बताया। और जिसने गलती की उसके साथ क्या होगा, तो जियो न्यूज़ अब ये भी बता रहा है, क्योंकि पेमरा ने भी ये कहा था कि जियो न्यूज़ एक एक्शन ले। अब खबर ये आ रही है अंदर से कि जियो न्यूज़ ने 2 मुलाजमीन को अपने बरतरफ कर दिया है। और जियो ने खुद खबर क्या दी इसकी, हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको प्रीव्यू करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया। जियो न्यूज़ ने पेमरा को आगाह कर दिया है। तो जियो ने 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे मामलात में होता यह है कि ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, हम ये समझते हैं, तुम्हें हम फारिग कर रहे हैं और ये हम ऐलान कर देंगे, उसके बाद तुम्हारी नौकरी बरकरार रहेगी। ये अक्सर होता है। इस केस में क्या हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो आप लोगों को ये एतमाद दे देते हैं, ये बड़े इदारों में किया जाता है। यहाँ पर पता ये चल रहा है कि जियो न्यूज़ ने 2 लोगों को निकाल दिया है और पेमरा को बता भी दिया है। ये जियो ने खुद बताया कि ये तो हमारा बनाया हुआ मवाद नहीं था, यहाँ लिखा हुआ बनाने। अच्छा चलिए, उसको शायद कुछ तराश खराश करना, कुछ एडिट करना, कुछ उस पर सबटाइटल्स लगाना, कुछ उसकी चीज़ें बनाना, वो लोग या वो जिन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, सेंसर की टीम के लोग, उन लोगों को शायद नौकरी से जियो ने फारिग कर दिया है। अभी हमें ये पता चल रहा है। लेकिन इस मामले पर कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट फाजिल जमीली साहब, उन्होंने जियो के ओनर मीर शकील साहब को मुखातिब करके आग बगूला जवाब दिया। वो कहते हैं, मीर शकील, जब मुलाजमीन की मेहनत से आने वाले पैसे अपनी जेब में रखते हो तो उनसे होने वाली गलती को भी अपनी गलती समझो, खुद मुआफ़ी मांगो और अपनी तस्वीर शाये करो। मुलाजमीन को बरतरफ करने की बजाय अपनी बरतरफी का ऐलान करो। ये फाजिल जमीली साहब ने कहा है। देखिए,
معافی تو جیو نے مانگی ہے اور معافی میر شکیل صاحب مانگ لیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جس مزاج کے جیو کے مالکان ہیں وہ معافی مانگ لیں گے، وہ تو سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر کہہ چکے یہ ہمارا بزنس ہے، یہ بزنس ہے ہمارا، یہ صحافت وغیرہ نہیں، یہ بزنس ہے، تو اس لیے وہ معافی مانگ لیں گے. مگر یہ کہ غلطی انہوں نے کی ہے. میری جیو کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ کسی کو چیز اسائن کی جاتی ہے کہ آپ یہ کیجئے، تو انہوں نے اگر یہ بتایا دیکھ کر کہ یار اس میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور ہماری رائے میں اس وجہ سے اس کو نہیں چلنا چاہیے یا اس میں سے یہ چیز ایڈٹ ہو جانی چاہیے، انہوں نے وہ رپورٹ جنریٹ کر کے دے دی ہے اور اس کے باوجود نہیں ہوا تو ٹھیک، اگر نہیں کی تو ان لوگوں کی غلطی ہے جنہیں یہ کام کرنا تھا. چینل کا مالک تمام کام نہیں کرتا. جیو کے مالکان، جیو کی پالیسی، جیو کی اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسی، جیو کی اس وقت پرو پی ایم ایل این پالیسی، جیو کا پی ٹی آئی کے معاملے میں، پی ٹی آئی کی حکومت کے معاملے میں اور سرنڈر کرنے کے حوالے سے جیو کا جو کردار ہے بدترین کردار ہے. میں خود جیو میں 4 سال پلس نوکری کرنے کے باوجود کہہ رہا ہوں اس وقت بہت برا ہے. جیو ہمارے ہاں صحافت کا ایک سینئر اچھا بڑا ادارہ ہے، لیکن جیو کا اس وقت کردار بہت برا ہے. جیو کے مالکان یہ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ اس طرح کی بلی چڑھا رہے ہیں دو لوگوں کی جس طرح سے کہا جا رہا ہے تو یہ بھی نامناسب ہے. لیکن بہرحال جیو کو سزا زیادہ ملنی چاہیے، یہ بہت زور و شور کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور ممکنہ طور پر اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ اس میں کردار ادا کریں گے، سوشل میڈیا پر سامنے آئیں گے اور آ کر جیو کے معاملے میں یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کر لیا ہے، اگر مزید یہ بھی کر لیں تو اس کے بعد ان کو معاف کر دینا چاہیے. یہ خبر آ رہی ہے کہ ایسا ہوگا کہ مذہبی شخصیات یہ بتائیں گی کہ جیو نے اتنا کر لیا، ٹھیک ہے یہ اگر یہ مزید کر لیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور جانے دیا جائے. تو جیو پھر اس کے بعد یقین دہانی کروائے گا کہ ہم یہ بھی کر لیں گے اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی، ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے، یہ پتہ چل رہا ہے. دوسرا، افغانستان کے معاملے میں کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے افغانستان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا اور وہاں پر میڈیا نے بتایا کہ طالبان کے ذرائع نے میڈیا کو بتایا ہے کہ افغانستان نے حالیہ پاکستانی فضائی حملوں کے بعد یہ جو پاکستان نے کارروائیاں کی افغانستان میں 3 مقامات پر، پکتیکا میں، پکتیا میں، کنڑ میں، اس کے بعد بلوچستان کے سرنان علاقے میں چند اہداف پر جوابی ڈرون حملے کیے ہیں. اور افغان میڈیا کے حوالے سے طالبان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں اہداف پاکستانی زرزمین پر کام کرنے والے ISIS داعش، اس کے کیمپس اور طالبان مخالف مراکز تھے. اب طالبان مخالف مراکز اور کیا تھے یہ انہوں نے نہیں بتایا. اب تک پاکستانی حکام، یہ افغان میڈیا بتا رہا ہے، پاکستانی حکام اور آزاد ذرائع نے ان دعووں کی نہ تو تصدیق کی ہے نہ ہی کوئی تبصرہ کیا ہے. صورتحال ابھی بھی غیر یقینی ہے اور آزاد تصدیق باقی ہے. یہ افغانستان کی طرف سے خبریں چلائی گئی تھیں. اس معاملے پر پاکستانی حکام نے کیا بتایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاکستانی سیکیورٹی حکام جو ہیں وہ اس معاملے پر کہتے ہیں کہ وہاں سے ڈرون آئے اور ان ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا. یہ ISPR نے بتایا ہے. افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سرحد پار ڈرون پروازیں ہوئیں. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے موثر جوابی کارروائی کی، 4 ڈرونز کو مار گرایا. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک کر دیا گیا اور افغان طالبان کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. افغان طالبان کو مناسب جواب دیا جائے گا. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ خبردار کیا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے. پاکستان کی مسلح افواج مکمل چوکس وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہیں. یہ بھی ISPR نے بتایا ہے. اور ISPR کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے. افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. اپنی حد میں رہو، ہمیں مت چھیڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. پرامن بقائے باہمی کا آسان ترجمہ. ISPR کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا جس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. نہ لینا ہم سے پنگا، یہ بھی بتایا گیا ہے.
ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت مکمل طور پر چوکس ہیں. مسلح افواج وطن عزیز کے ایک ایک انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب للحق کے تحت فوری فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا. یہ پاکستانی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے. افغان طالبان کہتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا، لیکن یہ ان کی جانب سے ابتدا میں دی گئی خبر تھی. اس کے بعد پاکستانی حکام نے یہ بتا دیا. آپریشن غضب للحق ہمارے ہاں سے کارروائیاں وہاں کی جا رہی تھیں، وہاں سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے اس کے جواب میں. پھر اس کے بعد جھڑپ کا سا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جھڑپ جیسے اس سلسلے میں پھر عید آنے پر بریک آیا تھا اور رک گیا تھا سلسلہ. کراچی میں جو دہشت گردی کی گئی، اس کے بعد جو دہشت گرد پکڑا گیا اس نے تمام چیزیں بتائیں، ثبوت ملے، اور اس کے بعد پاکستانی حکام نے وہاں 3 مقامات پر کارروائی کی. اب افغان حکام کہتے ہیں کہ ہم نے جوابی کارروائی کی ہے. پاکستان کہتا ہے جوابی کارروائی کے لیے یہ صرف اٹھے تھے، انہوں نے سر اٹھایا تھا، ہم نے 4 ڈرونز ان کے تباہ کر دیے ہیں. یہ سچویشن جو ہے وہ مزید نہ پھیلے. پاکستان نے ڈیمارش بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. آخری چیز جو بہت تشویشناک ہے، میں نے آخر کے لیے رکھی، سانحہ سرگودھا. میں نے کسی ویڈیو میں نہ اس بچی کا نام لیا، نہ اس کی کوئی تصویر آپ کو دکھائی، نہ تھمبنیل میں استعمال کی. اب میں سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھا تھا، آپ دیکھتے ہیں کچھ ویڈیوز بنتی ہیں جیسے عاصم منیر صاحب کی، عمران خان صاحب کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی، بلاول بھٹو زرداری کی AI ویڈیوز بنتی ہیں، بالکل اوریجنل لگتی ہیں، بس بالکل اوریجنل. تو اسی طرح کی ویڈیو کہ جس میں وہ سانحہ سرگودھا والی بچی ہے، وہ اس ارسلان جس کو CCD نے مار دیا اس سے کچھ بات کر رہی ہے، اور ارسلان آؤ بیٹا، اس کے بعد اس کو لے کر شاپ میں جا رہا ہے. شاپ کا بھی منظر، یعنی آپ AI کو اسٹلز دیں اور پرومپٹ دیں اور صحیح پرومپٹ دیں، AI بالکل جنریٹ کر دے گا آوازوں کے ساتھ، ڈائلاگس کے ساتھ. یہ آسان کام ہے. تو یہ کیا گیا ہے. اچھا، آپ نے منظر کشی کر لی ہے، کانٹینٹ بنانے والے نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی 1 سے زائد ویڈیوز میں نے دیکھی اور بڑی وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ سانحہ سرگودھا بہت بڑا واقعہ تھا. ایک لمحے کو تصور کیجئے، ہم بناتے ہیں نا عمران خان، فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول، مریم، شہباز شریف وغیرہ، نواز شریف وغیرہ. تو ان ویڈیوز میں ظاہر ہے کہ وہ پبلک فگر ہیں، پبلک بنا لیتی ہے ان کی کوئی چیز. یہ جو بچی ہے یہ پبلک فگر نہیں ہے. اس بچی کی ایسی کوئی ویڈیو اس کی ماں دیکھے، اس بچی کا باپ دیکھے، ان کا خاندان دیکھے، کس ذہنی اذیت سے گزریں گے وہ. جس طرح سے اس بچی کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد اس کی جان لی گئی، اس کا چہرہ کسی بھاری بھرکم چیز سے مسک کیا گیا، ماتھے کی سر کی ہڈیاں توڑ دی گئیں. وہ کتنے بڑے ٹراما سے گزرے ہیں، اور آپ ایسی ویڈیوز بنا کر انہیں کس کیفیت سے گزارنا چاہ رہے ہیں. آپ میں سے جو بھی اس کو دیکھ رہا ہے، خدا کے واسطے ایسی ویڈیوز بنانے سے اجتناب کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.